الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن موسیٰ عن عبداللہ بن شداد عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، یعنی کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ قرات نہ کرے، امام کی جو قرات ہوگی وہ اسی کی قرات ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر یا نماز عصر میں قرات کی، اور ایک شخص نے اشارے سے منع کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ کیا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے سے روکتا ہے؟ پس اس پر بحث ہونے لگی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا، پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے کسی شخص نے قرات کی۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو فرمایا کہ میرے پیچھے تم میں سے کس نے قرات کی؟ 3 بار یہ سوال کیا، 3 مرتبہ یہ سوال کیا کہ میرے پیچھے کس نے قرات کی؟ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے۔ آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی قرات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا تم میں سے کس نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا؟ سب تادیباً چپ رہے، سب خاموش رہے، تادیباً ادب کے لیے، یہاں تک کہ آپ نے 3 بار یہی سوال فرمایا۔ تو لوگوں میں سے ایک نے عرض کی کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھ کو دیکھا کہ گویا تو میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کر رہا تھا۔ راوی کو شک ہے اس بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ یا تخالجونی القرآن، قرآن پڑھنے میں مجھ کو جھلجھان میں ڈال رہا تھا، ہچکچاہٹ میں الجھن میں ڈال رہا تھا قرآن پڑھنے میں، یعنی کہ یہ اس بارے میں حدیث پاک کہ اگر بندہ پڑھے امام کے پیچھے نماز تو پھر وہ اپنی قرات نہ کرے بلکہ امام کی جو قرات ہوگی وہ اس کی قرات ہوگی، ٹھیک ہے، اس بارے میں ہے تو اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں شرع قائد کا۔ شرع قائد کا ہے لا تخرج العبد المؤمن من الایمان لبقاء التصدیق الذی هو حقیقت الایمان خلافا للمعتزلہ، کہ کبیرہ گناہ بندہ مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ کبیرہ گناہ بندہ مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، لبقاء التصدیق، تصدیق کے باقی رہنے کی وجہ سے، جو کہ ایمان کی حقیقت ہے، جو ایمان کی حقیقت ہے۔ یعنی کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں نا دل سے بندہ رب تعالیٰ کو مانے، رب تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے احکامات کو مانے۔ اب تصدیق بالقلبی کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کر لے تو اس سے بندہ مومن ایمان سے خارج نہیں ہوگا بلکہ ایمان اس کا رہے گا۔ یہاں پر معتزلہ اختلاف کرتے ہیں۔ پہلے معتزلہ کا آپ مذہب دیکھ لیں کہ معتزلہ کے نزدیک ایمان کہتے ہیں کہ اقرار باللسان، وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا، ایمان وہ کس کا نام ہے؟ اقرار باللسان و عمل بالارکان و تصدیق بالقلب، یعنی کہ ان کے نزدیک ایمان کہتے ہیں کہ دل زبان کے ساتھ اقرار بھی کرے، ارکان پر عمل بھی کرے اور تصدیق بالقلبی بھی ہو۔ تو جو عمل کرنا ہے ارکان پر، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تمام حرام سے ان سے بچنا، یہ عمل کرنا ہے۔ تو اب ان کے نزدیک یہ ایمان کا جز ہوا۔ ان کے نزدیک ایمان کہتے ہیں کہ دل کے ساتھ تصدیق بھی کی جائے، زبان سے اقرار بھی کیا جائے اور عمل بھی کیا جائے ان پر، تو ایمان کا جز ہوا عمل بالارکان۔
اگر جز نہ پایا جائے تو کل نہیں پایا جاتا، جز کے فوت ہونے سے کل بھی فوت ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب جز نہیں پایا گیا تو ایمان ہی نہیں پایا گیا، لہذا ایمان نہیں ہوگا۔ جب وہ عمل نہیں کرے گا، گناہ کرے گا تو ایمان نہیں ہوگا، اور وہ کافر بھی نہیں ہوگا۔ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کے نزدیک کافر کہتے ہیں اس کو کہ ما جاء بہ النبی کی تکذیب کرے، یعنی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں، جو نبی لے آئے ہیں، ان کو اگر بندہ جھٹلا دیتا ہے تو وہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ اب یہ جو بندہ گناہ کرنے والا ہے، یہ ان کو جھٹلا نہیں رہا، تو یہ کافر نہ ہوا، اور ایمان کی جو جز ہے عمل کرنا ان پر، تو ان پر عمل نہیں کر رہا بلکہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ ایمان کی جز نہیں پائے گی، تو مومن بھی نہ رہا، تو مومن بھی نہیں ہے وہ، کافر بھی نہیں ہے، ان کا یہ مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارے نزدیک تو وہ تصدیق بالقلبی کا ہے، آگے پھر رد کریں گے اس کا۔ اختلاف کرتے ہیں معتزلہ اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہی مومن ہے نہ کافر ہے، اور یہ منزلہ بین المنزلتین کے قبیلے سے ہے، یعنی کہ دونوں کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان ایک درمیان والا حصہ ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اعمال ان کے نزدیک ایمان کی جز ہے، اعمال جو ہے ایمان کی جز ہے۔ ایمان ان کے نزدیک اقرار باللسان، عمل بالارکان اور تصدیق بالقلب کو کہتے ہیں، تو یہ جو عمل بالارکان ہے یہ اعمال ہیں، تو اعمال یہ ایمان کی جز ہوا ہے، جب جز نہ پائی گئی تو کل بھی نہ پایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اور نہیں داخل ہوگا وہ بندہ مومن کفر میں داخل نہیں ہوگا، یعنی کہ بندہ مومن کفر میں داخل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کفر ان کے نزدیک ہے جو ما جاء بہ النبی کی تکذیب کرے، اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کافر بھی نہ ہوا، مومن بھی نہ ہوا، بلکہ درمیان ہے۔ اختلاف کرتے ہیں خوارج کہ بے شک وہ گمان کرتے ہیں، وہ چلے گئے اس بات کی طرف کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بلکہ صغیرہ گناہ کا مرتکب بھی کافر ہے، چاہے کبیرہ بلکہ صغیرہ کا مرتکب بھی کافر ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان وہ کوئی واسطہ نہیں مانتے، کوئی واسطہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ بندہ جڑا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، یہ ان کی ہے۔ آگے پھر ہم پڑھیں گے ہماری دلیل کہ ہم کیا کہتے ہیں، کہ ہم تفصیل سے پھر آگے پڑھیں گے۔ والانا سے دلیل ہے ہماری، جس کو آپ نے اچھی طرح سے دعوے کو یاد کر کے آنے تک دلیل کو پھر انشاءاللہ کال کریں گے۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے وَلِهَذَا قُلْنَا لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَازِمَهُ بِالشُّرُوعِ۔ اب ادھر سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص اوقات مکروہ میں نفل شروع کر لے تو یہ فعل شرعی ہے، یہ فعل شرعی ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی فعل شرعی شروع کر دیا جائے تو اس کا پورا کرنا بندے پر لازم ہوتا ہے، اسی لیے پورا کرے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے کہا لو شرع اگر شروع ہو جائے نفل میں ان اوقات میں سے تو لازم ہوگا مشروعیت کے ساتھ، لازم ہوگا اس کو پورا کرنا، لازم ہوگا اس کو پورا کرنا۔ وَإِرْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے، تم نے کہا کہ جب فعل شرعی پر نہیں وارد ہو تو با اعتبار ذات کے وہ مشروع ہے، اور با اعتبار وصف کے وہ غیر مشروع ہے۔ با اعتبار ذات کے وہ کیا ہے؟ مشروع ہے، با اعتبار وصف کے وہ کیا ہے؟ غیر مشروع۔ اب نوافل اوقات مکروہ میں پڑھنے پر نہیں وارد ہو چکی ہے، اوقات مکروہ میں اگر نوافل پڑھیں تو نہیں وارد ہو چکی ہے، اب ذات کے اعتبار سے نفل پڑھنا صحیح ہے، لیکن وصف کے اعتبار سے توڑنا واجب ہے، وصف کے اعتبار سے کیا ہے؟ توڑنا واجب ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ پورا کرنا واجب ہے، تو یہ تو حرام کے ارتکاب کا حکم دینا لازم آئے گا، جو سراسر غلط ہے۔ وصف کے اعتبار سے مشروع ہو، ذات کے اعتبار سے وہ کیا ہو؟ صحیح ہو، تو اب وصف اوقات مکروہ پر نہیں وارد ہوئی ہے، تو اب توڑنا واجب ہونا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہو کہ پورا کرنا واجب ہے، تو یہ تو حرام کا ارتکاب ہوا سراسر، اور حرام کا ارتکاب تو کیا ہوتا ہے؟ حرام کا ارتکاب غلط ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے نفلوں کو پورا کرنا سے حرام کا
ارتکاب لازم نہیں آتا حرام کا ارتکاب نفلوں کو پورا کرنے سے۔ کیوں نہیں آتا؟ یہ ساری دلیل لکھی ہوئی ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ بل ارتکاب اور حرام کا ارتکاب نہیں لازم آتا اس کے لزوم کے ساتھ، مگر اس کو مکمل کرنے والا پس اگر صبر کر لے یہاں تک کہ چلا جائے وقت، یہاں تک کہ لمبا کر لے نماز کو سورج کے غروب ہونے اور زوال کی وجہ سے، سورج آفتاب کے طلوع ہونے اور غروب ہونے اور زوال کی وجہ سے نماز کے جائز ہونے تک صبر کر لے۔ پس اگر بندہ صبر کر لے یہاں تک کہ لمبا کر لے نماز کو، سورج کے طلوع ہونے اس کے غروب ہونے تک لمبا کر لے، کیا کرے؟ لمبا کر لے، تو اس کے لیے بغیر کراہت کے نماز کا پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے بغیر کراہت کے نماز کا پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا بغیر کراہت کے نماز کو مکمل کرنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ نفلوں کو پورا کرنے سے نہ حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا، کیونکہ اگر بندہ صبر کرے، قرات کو لمبی کر لے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے یا سورج غروب ہو جائے، زوال کا وقت چلا جائے، ڈھل جائے، ممکن ہے کہ مکروہ جو وقت وہ گزر جائے، اور نماز کو مکمل کرنا درست ہے کیونکہ ان اوقات میں سجدہ کرنا ممنوع ہے، لہذا جب قرات لمبی کر لے گا بندہ تو مکروہ وقت چلا جائے گا، سجدہ کرنا ممکن ہو جائے گا، فعل شرعی پر عمل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اور یہ ہم نے یہ کہا نا کہ اس کو توڑنا واجب نہیں ہے، تو یہ اس لیے کہا کیونکہ جو ہے نا بندہ پھر مشکل ہو جائے گی بندے پر، لمبا کر لے صحیح وقت آ جائے تو یہ مشکل ہو جائے گی، اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا۔ باقی بندہ لمبا تو کر سکتا ہے قرات، پھر سجدہ کرنا بھی صحیح ہو جائے گا۔ اگلی وَبِهِ فَارِقَ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ، یہ عبارت پہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے قربانی کے دن اگر کوئی روزہ رکھ لے تو وہاں بھی بندے نے ایک مشروع کام کی ابتدا کی، لہٰذا روزہ پورا کرنے سے یہاں بھی حرام کا ارتکاب لازم نہیں آنا چاہیے۔ جیسے اوپر نفل کو بندہ پڑھے تو لمبا کر لے تو حرام کا ارتکاب آپ کہتے ہو نہیں آنا چاہیے، لیکن اب روزے میں بھی حرام کا ارتکاب نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہو کہ وہ ہر صورت میں روزے کو توڑے گا، توڑنا واجب ہے اس پر۔ ٹھیک ہے، سائل سوال کرتا ہے کوئی بندہ قربانی کے دن روزہ رکھے، اب وہاں بھی بندے نے ایک مشروع کام کی ابتدا کی، لہٰذا روزہ پورا کرنے سے یہاں بھی حرام کا ارتکاب لازم نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح پیچھے نہیں آ رہا نفل میں، تو پیچھے نفل میں کرنا مکروہ اوقات میں، ٹھیک ہے، نہیں آ رہا حرام کا ارتکاب، تو ادھر بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہو کہ اس پر توڑنا واجب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کا دن جو ہے نا وہ روزہ نفلوں سے جدا ہو جائے گا، کیونکہ اگر اگر روزے کرے تو روزہ پورا کرے تو طرفین کے نزدیک حرام کے ارتکاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی سے اعراض لازم آئے گا۔ جو پیچھے گزری بات ہے کہ اگر بندہ لمبا کر لے یعنی کہ تلاوت کو، اب اس سے حرام سے ارتکاب بچ تو رہا ہے، یعنی کہ سجدہ بعد میں کر لے وہاں پر بچ تو رہا ہے، لیکن یہاں پر تو بچ ہی نہیں رہا، اگر پورا روزہ رکھ لے گا تو کسی صورت بھی نہیں بچتا، تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر کہا کہ وہ کیا کرے گا، روزے کو توڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی سے نفل نماز کا اوقات مکروہ میں پڑھنا اور اسی کے ساتھ جدا ہو جائے گا نفل نماز کا اوقات مکروہ میں پڑھنا صوم یوم عید کے دن کا روزہ سے جدا ہے، کہ اس لیے کہ اگر اس کو شروع کر لیا تو طرفین کے نزدیک اس پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگا،
پورا کرنا امام محمد امام اعظم کے نزدیک، طرفین کے نزدیک پورا کرنا لازم نہیں۔ وہ کیونکہ عید کے دن کا روزہ تمام حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہوتا، یعنی کہ تمام حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ پورا کر لے اور بندہ حرام کے ارتکاب سے بچ جائے۔ جس طرح نفل میں تو بندہ بچ رہا ہے، ادھر بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ کیا کرے گا، دوبارہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطْءُ الْحَائِضِ، یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ وطی یہ افعال حسیہ میں سے ہے، وطی کرنا، ہم بستری کرنا، یہ افعال حسیہ میں سے ہے، لیکن آپ نے اس کو افعال شرعیہ والا حکم دے دیا ہے، اس کو افعال شرعیہ والا حکم دے دیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وطی حالت حیض میں تو حرام ہے، حیض کی حالت میں وطی کیا ہے، حرام ہے۔ اب اس پر نہیں وارد ہوئی ہے، حیض کی حالت میں نہیں وارد ہوئی، تو نہیں وارد ہونے کے بعد حکم افعال حسی ہونا چاہیے، حکم بھی افعال حسی ہونا چاہیے کہ غیر مشروع ہے، حسی والا ہونا چاہیے کہ غیر مشروع ہے۔ اور اس سے کئی احکام بھی متفرع ہو رہے ہیں، اس سے کئی احکام متفرع ہو رہے ہیں، جیسے واطی کا شادی شدہ ہونا ثابت ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، بڑے احکام ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن جو نہیں کے وارد ہونے کے بعد افعال حسی والا، خلاصہ یہ ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ وطی یہ افعال حسی میں سے، لیکن آپ نے اس کو افعال شرعی والا حکم دے دیا ہے۔ وہ کس طرح دے دیا ہے کہ وہ اس طرح کہ وطی حالت حیض میں حرام ہے، وطی کیا ہے، حالت حیض میں حرام ہے، اس پر نہیں وارد ہوئی ہے، تو نہیں کے وارد ہونے کے بعد حکم افعال حسی والا ہونا چاہیے جو کہ غیر مشروع ہے، مشروع نہیں ہے، اور اس سے کئی احکام متفرع ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اس سے کئی مسائل اخذ کر رہے ہیں، ہونا تو یہ غیر مشروع چاہیے، اس سے مسائل اخذ نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ اس سے بڑے مسائل اخذ کر رہے ہیں، اس طرح کے واطی کا شادی شدہ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے، وہ اگر اس نے شادی کی، ابھی عورت سے وطی نہیں کی، اب اگر اپنی عورت سے حالت حیض میں وطی کر لیتا ہے، تو وطی کرنے کے بعد پھر وہ کہیں چلا جاتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، تو اب اس کو رجم کیا جائے گا، کوڑے نہیں مارے جائے گے، کیونکہ اب اس پر شادی شدہ والا حکم جو لگ رہا ہے وہ وطی کرنے کی وجہ سے لگ رہا ہے، حالانکہ وطی تو حالت حیض میں حرام تھی جو کہ غیر مشروع تھی، تو آپ غیر مشروع سے پھر بھی مسائل اخذ کر رہے ہیں، یہ مسائل اخذ کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض میں وطی نہیں وارد ہوئی، حالت حیض میں وطی پر نہیں وارد ہوئی ہے، تو اس کے قبیل عینی ہونے کی وجہ سے نہیں وارد ہوئی، بلکہ قبیل غیری ہونے کی وجہ سے وارد ہوئی ہے، قبیل عینی کی وجہ سے وارد نہیں ہوئی بلکہ قبیل غیری کی وجہ سے وارد ہوئی۔ یہاں پر جو قباحت ہے نا وہ حیض ہے، حیض کی وجہ سے ہے، حیض اس کو قبیل غیری ہی کہیں گے، اسی قرینے کی وجہ سے ہم نے افعال شرعی والا حکم لگا دیا، یعنی کہ اس سے تمام مسائل اخذ ہو رہے ہیں، کیونکہ افعال شرعی پر نہیں، ان کے قبیل غیری ہونے کی وجہ سے ہی وارد ہوتی ہے، جو افعال شرعی ہوتے ہیں ان پر بھی قبیل غیری ہونے کی وجہ سے وارد ہوتی ہے، تو اس پر ہی پر ہم نے افعال شرعی والا حکم لگا دیا، کیونکہ اس پر بھی نہیں، وہ افعال قبیل غیری ہی ہونے کی وجہ سے وارد ہو رہی ہے، کبھی لذاتی ہونے کی وجہ سے وارد نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، اور اسی نوع سے ہے حائضہ کے ساتھ وطی کرنا، حائضہ سے وطی کرنا، اس لیے کہ حائضہ کے پاس جانے سے منع کرنا، حائضہ کے پاس جانے سے منع کرنا یہ اذا کی وجہ سے ہے، اذا ناپاکی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، لوگوں آپ سے حیض کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، آپ فرما دیے قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن طیتن، کہ وہ گندگی ہے، اذن گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے جدا رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ، پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ قبیل غیری ہی
ہے قبیلی عین ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس پر وہ والا فعل شرعی والا حکم لگایا۔ فعل شرعی پر بھی قبیلی گئی نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس طرح کہ نفل نماز ہے وہ ذات میں تو ٹھیک ہے لیکن وصف کی وجہ سے وہ ہو رہی ہے، اس میں نہیں وارد ہوئی ہے، تو ادھر بھی وصف کی وجہ سے ہے، وصف کی وجہ سے وارد ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس سے مسائل حل کیے۔ آگے نکالیں تلخیص المفتاح کا، وَأَمَّا وَصْفُهُ فَلِكَوْنِهِ مُبَيِّنًا لَهُ کاشفًا عن معناه، اور بہرحال مسند الیہ کی صفت لائی جاتی ہے، مسند الیہ کی صفت لائی جاتی ہے یعنی کہ وصف لایا جاتا ہے، کیونکہ وصف مسند الیہ کو بیان کرنے والا، مبیناً بیان کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے معنی کو کھولنے والا ہوتا ہے، کاشف ہوتا ہے، اس کے معنی کے لیے کاشف ہوتا ہے، اس کے معنی کو کھولنے والا ہوتا ہے وصف، یعنی کہ صفت جو ہوتی ہے یہ ایک تو مسند الیہ کے معنی کو بیان کرتی ہے اور دوسری کیا کرتی ہے، معنی کو کھولتی ہے، جس طرح کہ تیرا قول جسم طویل ہے، عمیق ہے، عریض ہے، عمیق ہے، ہو جسم طویل عمیق ہو، بھر دینے والا ہو، بھر دینے والا ہو، بھر دینے والا فراق کا محتاج ہوتا ہے، فراق خلا کا محتاج ہوتا ہے، خلا کا فارغ جگہ کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کہ جسم جو ہوتا ہے وہ لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں کسی جگہ کو خلا کو بھرنے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو میں سمجھا جسم ہے نا، جسم یہ مسند الیہ، آگے طویل عریض عمیق یہ اس کی کیا لائی گئی ہے، وصف لایا گیا ہے، تو یہ وصف کس لیے گیا ہے، ایک تو بیان کرنے کے لیے مسند الیہ کے معنی کو، جسم کے معنی کو کہ جسم طویل، اور دوسرا اس کو کھولنے کے لیے یعنی کہ ایسا جسم جو طویل ہو، لمبا چوڑا گہرا ہو، تو جوڑنے کے لیے یہ استعمال ہوا ہوا ہے۔ آگے اور اس کی مثل کشف میں اس کی مثل جس طرح کہ الماء الذی یظن بک الظن، وہ ذہین اور روشن دماغ تیرے بارے میں ایسا گمان کرتا ہے، وہ ذہین اور روشن دماغ تیرے بارے میں ایسا گمان کرتا ہے کہ گویا کہ اس نے تجھے دیکھا ہے یا سنا ہے، دیکھا یا سنا ہے۔ اب امی یہ مسند الیہ، آگے الذی یہ صفت لائی گئی ہے اور یہ کھولنے کے لیے ہے، کشف کے لیے ہے، ظاہر کر دیا اس کے معنی کو مسند الیہ نے، ٹھیک ہے۔ یا مسند الیہ کا وصف تخصیص کے لیے لایا جاتا ہے، مخصصاً تخصیص کے لیے ہوتا ہے، جس طرح کہ زید التاجر عندنا، مثلاً تاجر زید ہمارے پاس ہے، اب ہمارے پاس یہ خاص تخصیص کر دی یعنی کسی اور کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے۔ یا مدح کے لیے یا ذم کے لیے، یا ذم یا مدح کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ تاجر جو ہے وہ مدح کے لیے ہوتا ہے یا ذم کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جو مسند الیہ کا وصف مدح کے لیے یہ لایا جاتا ہے یا ذم کے لیے لایا جاتا ہے، جس طرح کہ جاءنی زید العالم او الجاہل حیث یتعین قبل ذکرہ، آیا میرے پاس زید عالم یا جاہل، اب زید عالم، اب عالم یہ صفت لائی گئی ہے، یہ کس کے لیے، مدح کے لیے، او جاہل یا جاہل یہ ذم کے لیے، مذمت کے لیے لائی گئی۔ یہاں موصوف وصف کے ذکر سے قبل متعین، موصوف جو ہو وہ وصف سے پہلے ہو، صفت سے پہلے ہو، وہاں پر یہ مدح اور ذم ہوگا، جس طرح کہ زید العالم، یہ موصوف زید پہلے ہے عالم بعد میں ہے، تو یہ وصف لائی گئی ہے اور یہ لگانا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یا وصف مسند الیہ کی تاکید بن رہا ہوتا ہے، وصف جو ہوگا وہ مسند الیہ کی تاکید بن رہا ہوگا، جس طرح کہ امسد دابر کان یومن عظیما، میں مثلا گزشتہ کل ایک عظیم دن تھا، اب امسد دابر، اب یہاں پر دابر یہ وصف ہے، یہ مسند الیہ کی تاکید بن رہی ہے، امسو یہ مؤکد، یہ آگے دابر تاکید، مؤکد تاکید یہ بن رہے ہیں، تو یہ تاکید کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا محنت کر کے۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا، کنز الدقائق کا آگے باب ہے باب الخلع، خلا کا یہ باب ہے۔ خلا کا جو معنی ہے نا، اصطلاحی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کہے کہ یہ پیسے لے یا یہ مال لے یا کوئی بھی یہ چیز لے اور اس کے بدلے تو مجھے طلاق دے دے، اس کو خلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کرتے ہیں، واقع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ طلاق مال پر
طلاق بائنہ، یعنی کہ کھلا کرنے سے کھلا نکاح سے جدا ہونا ہے، اس سے مال کے عوض طلاق سے طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے، طلاق بائنہ واجب ہو جاتی ہے، اور لازم ہوتا ہے مال، عورت مال دے اور مرد کے ٹھیک ہے جا، تو عورت پر مال لازم ہوگا اور اس پر وہ یار، اور شوہر کے لیے کچھ لینا مکروہ ہے، کچھ لینا مکروہ ہے شوہر کے لیے کچھ لینا، اگر سرکشی شوہر کی طرف سے ہو، اگر سرکشی شوہر کی طرف، یعنی کہ شوہر کو شرارت کرتا ہو، عورت کو ٹھیک نہ رکھتا ہو، تنگ کرتا ہو، تو عورت کے یہ لے اور جا مکروہ ہے۔ اب اگر سرکشی اب شوہر کی طرف سے ہے نا، تو اس صورت میں لینا مکروہ ہے شوہر کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت ناشزہ ہو تو مکروہ نہیں، عورت ناشزہ ہو تو مکروہ نہیں ہے، اور جو چیز مہر بن سکتی ہے وہ خلا کا عوض ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو چیز ہی مہر بن سکتی ہے نا، مہر میں بندہ جو چیز دے سکتا ہے وہ خلا میں بھی بندہ دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، گائیں بھینس زمین جائیداد سونا چاندی جو مرضی چاہے دے دے، ٹھیک ہے، وہ خلا کا عوض بن سکتی ہے۔ اگر عورت سے خلا کیا، اگر خلا کیا عورت سے یا اس کو طلاق دی شراب یا خنزیر یا مردار پر، تو خلا کی صورت میں طلاق بائنہ واقع ہوگی طلاق بائنہ خلا کی صورت میں، اور رجی واقع ہوگی غیر خلا میں مفت، غیر خلا میں اگر خلا ہوگی، خلا کی وہ عورت کہے کہ میں تجھے شراب دیتی ہوں خنزیر دیتی ہوں، تو خلا کی صورت میں تو طلاق بائنہ واقع ہوگی، لیکن اگر خلا نہ ہو تو پھر کیا ہوگی، طلاق رجی واقع ہوگی مفت میں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ عورت کہے کہ مجھے خلا دے، عورت کہے مجھے خلا دے اس مال پر جو میرے ہاتھ میں ہے، جو میرے اس مال پر جو میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا، ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ کر دے مال سے یا دراہم سے مزید بڑھا دے، تو عورت یا تو اپنا مہر واپس کرے یا 3 درہم دے، یا تو مہر واپس کرے گی یا 3 درہم دے، یعنی کہ اگر عورت نے کہا کہ جو چیز میرے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، یا اگر وہ یہ کرے کہ میں مال سے تجھے دوں گا یا دراہم سے تجھے دوں گا تو مجھے طلاق دے دے، اب وہ طلاق دے دے تو یا تو وہ جو مہر مرد نے دیا تھا یا مہر مثلی جو بھی تھا وہ واپس کرے گی عورت، یا پھر وہ کم از کم 3 درہم دے گی، ٹھیک ہے۔ اگر شوہر نے عورت کے ایسے غلام پر خلا کیا، ایسے غلام پر خلا کیا جو بھاگا ہوا ہے، جو بھاگا ہوا ہے، اس بات پر، اس شرط پر کہ عورت اس کی ضمانت سے بری ہے، کہ بری ہے اس کی ضمانت سے، تو وہ بری نہ ہوگی، یعنی کہ مرد اب عورت سے خلو کرتا ہے کہ میں تیرا وہ غلام لوں گا، اب وہ غلام تو عورت کے پاس ہے نہیں، عورت کے پاس غلام نہیں ہے، وہ بھاگا ہوا ہے غلام، اب کیا بنتی ہے صورت یہ بنتی ہے کہ غلام بھاگا ہوا ہے، شرط عورت لگا دیتی ہے کہ وہ غلام میری ضمانت میں نہیں ہے، ضمانت سے بری ہے، تو اس صورت میں نہیں ادا ہوگا۔ ہاں اگر اس کے پاس جب آ جائے وہ ضامن ہو عورت کہ میں اس کو لے کر یا ڈھونڈ کر تجھے دوں گی، تو پھر اس صورت میں تو ہو سکتا ہے، ورنہ وہ مرد کو اس کے پیسے ادا کرے گی، عورت کیا کرے گی، وہ غلام کی قیمت عورت پر واجب ہوگی کہ وہ غلام کی قیمت ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اور عورت نے کہا کہ مجھے 1000 کے عوض 3 طلاقیں دے، تو 3 طلاقیں دے 1000 کے، تو مرد نے 1 طلاق دی اس کو، تو وہ 1000 کا تہائی دے گی، یعنی کہ عورت اب تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے 1000 کی طلاقیں دے، اب اس نے 3 طلاقیں دیں تو 1000 کا تیسرا حصہ مرد کو ملے گا، کیونکہ اس نے تیسری حصے کی طلاق دی ہے، اسی وجہ سے، اور بائنہ ہو جائے گی، اور عورت بائنہ ہو جائے گی، اور 1000 علی الف کی صورت میں طلاق رجی واقع ہوگی مفت، کہ 1000 پر مجھے طلاق دے، اب اس نے 1 طلاق دی تو 1 طلاق رجی واقع ہوگی، وہ بھی مفت۔ یا عورت کہے
شوہر نے کہا تو اپنے نفس کو 1000 کے عوض یا 1000 پر 3 طلاقیں دے، 1000 کے عوض دے یا 1000 پر 3 طلاقیں دے۔ اس نے 1 طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی کچھ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اب جو مرد کا محل ہے نا وہ 3 طلاقوں کا ہے۔ اب اس نے 1 طلاق دی تو اس صورت میں واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہہ دے انت طالقن، تو متلقہ ہے 1000 کے عوض یا 1000 پر یا 1000 درہم، عورت نے قبول کر لیا، قبول تو لازم ہوگا، عورت 1000 درہم دے گی یا 1000 روپے دے گی اور اس کو طلاق ہو جائے گی اور وہ بائنہ ہو جائے گی، بانت بائنہ ہو جائے گی۔ اب اگر مرد کے انت طالقن، تجھے طلاق ہے اور تجھ پر 1000 درہم ہے یا تو آزاد ہے اور تجھ پر 1000 ہے تو طلاق ہو جائے گی اور آزادی ہو جائے گی، مفتن طلاق اور آزادی ہو جائے گی۔ اور صحیح ہوگا خیار شرط عورت کے لیے خلو میں، نہ کہ عورت کے لیے خلو میں خیار شرط ہوگی گزشتہ خلو میں، نہ کہ مرد کو خیار شرط نہیں ہوگی۔ اب اگر مرد کہے کہ تجھے گزشتہ کل 1000 عوض کے میں نے طلاق دے دی تھی اور تو نے قبول نہیں کی تھی، پس عورت کہے کہ میں نے تو قبول کر لی تھی، تو مرد کی تصدیق کی جائے گی، بخلاف بے کے۔ بے میں جو ہوگا مشتری اس کی جائے گی، اس کی دوسرے کی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ بے والا مسئلہ اور ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لینا، سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں ہدایت الحکمت کا۔ آگے ہدایت الحکمت کا جو بات ہے نا وہ آپ توجہ سے تھوڑا سا سمجھنا۔ ہدایت الحکمت کا مصنف علیہ رحمہ نے نا کتاب ہے آپ کے سامنے، تو نکالیں۔ یہ فصل فی اثبات الحیولہ کو ثابت کرنے کے بارے میں یہ فصل ہے۔ کل جسم فهو مرکب من جزئین یحل احدہما فی الاخر۔ پہلے یہ تعریف آپ سمجھ لیں کہ ہر جسم 2 جزوں سے مرکب ہوتا ہے، جس میں سے ایک جز کا دوسرے جز میں حلول ہوتا ہے۔ ہر جو بھی جسم ہوگا وہ 2 جزوں سے مرکب ہوگا، جس میں سے ایک جز دوسرے جز میں کیا ہوگا؟ حلول کیا ہوگا، دوسرے جز میں حلول کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ حلول کیا ہوگا۔ اب جو چیز حلول کی ہوئی ہوگی اس کو حال کہیں گے، اور جس میں حلول کی ہوگی اس کو محل کہیں گے۔ جو چیز حلول کی ہوگی اس کو حال کہیں گے، اور جس میں حلول کی ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ محل کہیں گے۔ اور حال کو صورت جسمیہ جبکہ محل کو حیولہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حال کو صورت جسمیہ اور محل کو حیولہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جو چیز بھی حلول کی ہوگی، حلول کی میں نے آپ کو تعریف پڑھا دی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پانی ہے نا، پانی گلاس میں، یہ پانی، اب گلاس میں یہ جو پانی ہے یہ جو پانی ہے یہ ایسے جزوں سے مرکب ہے جس میں ایک جز دوسرے جز میں حلول کیا ہوا ہے۔ اب جو چیز حلول کی ہوئی ہے، یہ پانی حلول کیا ہوا ہے، یہ پانی کیا ہوا صورت جسمیہ ہوگی، اور جس میں حلول کیا ہوا ہے، گلاس میں حلول کیا ہوا ہے، گلاس کیا ہوگا؟ حیولہ ہوگا۔ یہ ویسے میں نے بتا دی، یہ نہیں ہے، آپ سمجھے۔ آگے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ گلاس سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے دعویٰ دیکھ لیں۔ دعویٰ مصنف علیہ رحمہ کا یہ ہے کہ ہر جسم وہ مرکب ہوتا ہے جو جزوں سے حلول کیا ہوتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے میں، اور نام رکھا جاتا ہے محل کو حیولہ کا، اور حال کو صورت کا۔ صورت سے مراد صورت جسمیہ۔ صورت کی 2 قسمیں، ایک صورت جسمیہ ہوتی ہے، ایک صورت نوعی ہوتی ہے۔ صورت نوعی کی آگے بات آئے گی، یہاں پر جو بات ہے وہ صورت وہ جسمیہ کی ہے۔ اب دعویٰ کیا ہے کہ ہر جسم 2 جزوں سے کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے، جس میں سے ایک جز دوسرے جز میں حلول کیا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں حلول کی اسے حال، اور جو حلول کی اسے حال، اور جس میں حلول کی اسے محل کہتے ہیں۔
اب جو جسم بھی ہمیں متصل نظر آتا ہے وہ حقیقت میں بھی متصل ہوتا ہے، وہ حقیقت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ متصل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں گلاس میں یہ جو پانی ہے، یہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ یہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ اب یہ بات چل رہی تھی کہ جو جسم ہمیں متصل نظر آتا ہے وہ حقیقت میں بھی متصل ہوتا ہے، لیکن انفصال کو قبول کرتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ جو پانی ہے نا، پانی یہ ہمیں گلاس میں متصل نظر آ رہا ہے نا، متصل نظر آ رہا ہے۔ اب یہ متصل نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں بھی متصل ہے، یہ حقیقت میں بھی متصل ہے۔ کیا ہے؟ متصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو حقیقت میں متصل نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ منفصل ہے۔ حقیقت میں یہ چھوٹے 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 اجزاء سے بنا ہے جو آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ حقیقت میں یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنا ہے جو آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بعض جو بھی جسم ہے، یہ جس طرح پانی ہے، یہ جسم ہے، یہ ہمیں متصل نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت میں بھی متصل ہے، بلکہ حقیقت میں بھی کیا ہے؟ متصل ہے، منفصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقت میں بھی متصل ہے، لیکن یہ انفصال کو قبول کرتا ہے، انفصال کو قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ پانی ہے، تو پانی ہم کسی دوسرے گلاس میں آدھا ڈال دیں تو یہ بٹ جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ بٹ جائے گا، آدھا ادھر آئے گا، آدھا ادھر آ جائے گا، کم ہو جائے گا، بٹ جائے گا۔ اب یہ انفصال کو قبول تو کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ متصل ہے۔ یہ دلیل ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ متصل ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ حقیقت میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مل کر بنا ہے، یہ جو فرد نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنا، وہ کس طرح؟ یہ مثال دیکھو، میں نے یہ بنائی ہے، یہ گلاس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گلاس ہے، یہ گلاس میں اتنا پانی ہے۔ اب یہ جو پانی ہے یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے متصل ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مل کر بنا ہے، چھوٹے چھوٹے ان اجزاء سے مل کر بنا ہے جو آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے، جو آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بات تو باطل ہے، یہ بات تو کیا ہے؟ باطل ہے، یہ بات تو کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات باطل ہے، یہ کیونکہ جز لا یتجزا ہے، جو کہ ہم پیچھے باطل کر رہے ہیں، جز لا یتجزا کو باطل کر چکے ہیں۔ یہ ترجمہ کریں پھر اس کے بعد آگے، وہ برہان اور برہان یعنی کہ اس کی دلیل، یہ برہان یعنی کہ برہان متصل اس کو کہتے ہیں کہ بعض اجسام جو انفصال کو قبول کریں، مثلا پانی اور آگ، تو واجب ہے کہ وہ فی نفس ہی متصل ہو، فی نفس ہی متصل ہو، نفس الامر میں ہی وہ حقیقت میں بھی کیا ہو؟ متصل ہو، ورنہ جز لا یتجزا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اجسام جو انفصال تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ در حقیقت متصل ہیں۔ یہ دیکھو، یہ پانی ہے، یہ انفصال کو قبول کرتا ہے، بٹنے کو قبول کرتا ہے کہ ہم دوسرے گلاس میں یہ پانی ڈال دیں تو یہ بٹ جائے گا، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ متصل ہے، ایک ہی چیز ہے، فرد واحد ہے۔ نفس الحقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ متصل ہے۔ اگر آپ متصل نہیں مانتے بلکہ کہتے ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مل کر بنا ہے، جس طرح کہ یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء ہے پانی کے، یہ ان سے مل کر بنا ہے جو کہ آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے، تو یہ تو باطل ہے، یہ تو کیا ہے؟ جز لا یتجزا ہے، یہ تو کیا ہے؟ جز لا یتجزا، جو کہ ہم پیچھے باطل کر کے آئے ہیں، یہ تو کیا؟ جز لا یتجزا پیچھے باطل کر کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اب یہ سوال ہے کہ یہ جو اتصال اور انفصال ہے یہ لگتا کس کو ہے؟ کس کو لگتا ہے؟ جس طرح کے مثال کے طور پر بندہ، انسان عالم یا انسان کا جاہل ہونا۔ اب آیا کہ انسان کا کان عالم ہے، منہ عالم ہے، ناک عالم ہے، ہاتھ عالم ہے، پاؤں عالم ہے، گوشت عالم ہے، خون عالم ہے، جلد عالم ہے، کیا چیز انسان کی عالم ہے؟ یہ جو اتصال اور انفصال لگ رہا ہے، موصوف حقیقی اس کا کون ہے جس کو عالم کا حکم دے رہے ہیں؟ اب انسان جاہل ہے تو اس کی کون سی نوع جاہل ہے؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ جاہل ہے، منہ جاہل ہے، کان جاہل ہے، ناک جاہل ہے، آنکھ جاہل ہے، یہ پاؤں جاہل ہے، تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، بلکہ اس میں ایک
वस्फ हकीकी होता है, मौसूफ हकीकी होता है जो कि जाहिल होता है, जिस तरह के इंसान का खूबसूरत होना। अब क्या चीज़ इंसान का खूबसूरत है? ये कि नहीं हाथ खूबसूरत है, पाँव खूबसूरत, क्या चीज़ है उसमें खूबसूरत? ये वस्फ हकीकी क्या चीज़ है, ये सवाल है। अब अजसाम के अंदर इत्तिसाल और इन्फिसाल करने वाली है कौन सी चीज़, वो मौसूफ हकीकी क्या चीज़ है? अब तीन चीज़ें हैं मुसन्निफ ने जो यहाँ पर बयान की है। कितनी चीज़ें? तीन चीज़ें। या तो जिसमें तालीमी होगा, क्या होगा? जिसमें तालीमी होगा, या सूरत जिस्मिया होगा, या तो जिसमें तालीमी होगा या सूरत जिस्मिया होगा, या कोई तीसरी चीज़ होगा, या कोई तीसरी चीज़ होगा, या जिसमें हकीकी या जिसमें तालीमी या सूरत जिस्मिया या कोई तीसरी चीज़। जिसमें तालीमी तो हो नहीं सकता। जिसमें तालीमी की मैंने पीछे आपको तरीफ़ात में तारीफ़ पढ़ाई थी कि जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई में तकसीम को कबूल ना करे उसको जिस्म तालीमी कहते हैं। ठीक है, ये तरीफ़ात हो गई थी। ठीक है, उसमें आपको मैंने ये पढ़ाई थी। अब या तो जो अजसाम के अंदर इन्फिसाल और इन्फिसाल करने वाली वो कौन सी चीज़ है, मौसूफ़ हकीकी क्या है? या तो जिसमें तालीमी होगा या सूरत जिस्मिया होगा या कोई तीसरी चीज़ होगी। जिसमें तालीमी हो नहीं सकता, सूरत जिस्मिया भी नहीं हो सकता, तो ला मुहल्ला तीसरी चीज़ होगी और यही हयुल्ला है। और यही हयुल्ला है। यही क्या है? हयुल्ला है। ये साबित करेंगे हम जिसमें तालीमी किस तरह नहीं है, सूरत जिस्मिया किस तरह नहीं है। ठीक है, ये साबित हम करेंगे इंशाल्लाह, रद्द करेंगे इनका। जिसमें तालीमी होगा या अजसाम के अंदर इत्तिसाल इन्फिसाल करने वाली कौन सी चीज़ है? या तो जिसमें तालीमी होगा या सूरत जिस्मिया होगा या कोई तीसरी चीज़, और ये तीसरी चीज़ हयुल्ला है। जिसमें तालीमी तो हो नहीं सकती, सूरत जिस्मिया भी नहीं हो सकती, तो ला मुहल्ला क्या होगा? हयुल्ला होगा। अब इत्तिसाल और इन्फिसाल का काबिल जिसमें तालीमी सूरत जिस्मिया नहीं हो सकता। इत्तिसाल और इन्फिसाल का काबिल जिसमें तालीमी सूरत जिस्मिया ये तो नहीं हो सकता। यानी कि जो मकबूल होना, अगर मकबूल, ये एक कायदा कुलिया है, मुसल्लमा कायदा है कि अगर मकबूल वजूदी या अदम मलका हो तो काबिल और उसके लवाजिम का वजूद मकबूल के साथ ज़रूरी है। मकबूल कहते हैं जिसके साथ हम किसी चीज़ को कबूल किया जाए। ठीक है, अगर मकबूल वजूदी या अदम मलका हो तो काबिल और उसके लवाजिम का वजूद मकबूल के साथ होना ज़रूरी है। ये पीछे मैंने काबिल की जो तकाबुल की बयान की थी, तकसीमुन में बयान कर दी था कि तकाबुल की किस्में के या तो वो दोनों अदमी होंगी या वजूदी होगी। तो अदमी तो ये हो ही नहीं सकती क्योंकि खारिज में कोई अदमी चीज़ तो पाई नहीं जाती। ठीक है, वजूदी होगी तो वजूदी के एक का समझना दूसरी पर मौकूफ़ होगा कि ये नहीं होगा, कि अगर होगा तो फिर उसको तदायुफ़ कहते हैं, अगर नहीं होगा तो उसको तज़ाद कहते हैं। फिर एक आदमी होगी, वजूदी होगी, आदमी वजूदी का माल बनता है या नहीं बनता, अगर बनता है तो फिर अदम मलका होगी, अगर नहीं बनता तो फिर वो इजाब व सल्ब होगा। अब यहाँ पर वजूदी और दूसरी अदम, अदम से मुराद वो आदमी जो वजूदी का महल बनता है, महज आदमी नहीं, महज आदमी नहीं बल्कि अदमो मलका, यहाँ मुराद क्या है? अदमो मलका मुराद है। अब अगर मकबूल वजूदी या आदमी हो तो काबिल और उसके लवाजी में वजूद मकबूल के साथ ज़रूरी है। यानी कि मकबूल जहाँ पर भी होगा वहाँ पर एक तो काबिल होगा, उसके दूसरे लवाजिम होंगे। वहाँ पर एक काबिल होगा, दूसरे क्या होंगे? लवाजिम होंगे। मकबूल से मुराद वजूदी और अदमो मलका क्या होंगे? मकबूल से मुराद क्या है? वजूदी और अदम मलका। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी मकबूल होगा वहाँ पर काबिल भी होगा और लवाजिम भी होंगे उसके। और मकबूल से मुराद क्या है? अदम मलका और वजूदी। ठीक है, ये इतनी तक आप याद कर लें, फिर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल जिसमें तालीमी और सूरत जिस्मिया का ये जो रद्द करना है कि वो किस तरह नहीं हो सकती, वो वस्फ़ हकीकी जो मौसूफ़ हकीकी है वो किस तरह नहीं हो सकी, वो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल पढ़ेंगे तफ़सील से। इसको आपने अच्छी तरह से मेहनत करके याद कर लेना। ठीक है।